فضائل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت زیادہ ہیں باقی 3 شہزادیوں کے لحاظ سے، لیکن جو روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلاں موقع پر پھر یہ باقی 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، فلاں موقع پر کیوں نہیں ذکر کیا، تو جب ان کا وصال ہو چکا تھا تو اس وقت کسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا کسی کو مثال دیتے ہوئے احکام میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہی کیا جانا تھا۔ یا مثال کے طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت نجران کے جو کرسچن ہیں ان کے ساتھ مباہلہ تھا تو پھر باقی 3 شہزادیاں کیوں نہیں تھی ساتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ساتھ تھیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 ہجری کی بات ہے۔ تو جب یہ تینوں 10 ہجری سے کافی پہلے ہی وصال فرما چکی تھیں تو یہ کس طرح یعنی ساتھ ہو سکتی تھی اس وقت، اور کس طرح پھر وہ آتی ہیں قبروں سے اٹھ کے جن کا اتنا پہلے وصال ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یعنی وہاں روایات کے مطابق حضرت ابراہیم ابھی زندہ تھے تو مباہلہ کے اندر وہ بھی موجود نہیں تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اگر وہاں نہیں تو پھر ہے ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اگر سرکار کے بیٹے ہوتے تو پھر ان کو بھی مباہلہ میں لایا جاتا کہ بیٹے تھے مگر مباہلہ میں نہیں تھے۔ تو اس بنیاد پر یہ بالکل ان کے جو ہے نا وہ سارے معاملات اوٹ پٹانگ ہیں اور اپنی طرف سے یہ بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بزام خیش دلائل، جبکہ حقیقت میں دلائل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب فضائل کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کے تو ہمارے بہت سے درجن سے زائد پروگرام جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے طبرانی میں معجم کبیر میں بھی اور معجم اوسط میں بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب شہیدہ تھیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں شرف شہادت بھی میسر تھا کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی تھیں، مکہ مکرمہ سے سفر کر رہی تھیں کنانہ یا ابن کنانہ کے ساتھ، تو مشرکین مکہ چونکہ جو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتا تھا تو اس کو روکتے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی اہمیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہونے کے لحاظ سے، اور وہ آپ کو روکنا چاہتے تھے، جس طرح کہ پھر ان کا قریش کا یہ بھی تھا کہ اگر ان کے بندے ہمارے پاس ہوں گے تو جنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو ڈھال بنائیں گے تاکہ ان کی وجہ سے وہ ہم پہ حملہ نہ کریں۔ کئی ان کے مقاصد تھے یا ان کو تشدد کرنا، تنگ کرنا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سواری پہ سوار تھیں، تو جو ڈھونڈنے نکلے تھے ان میں سے ایک بدنام زمانہ حبار بن اسود شخص تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا جہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پہ بیٹھی تھیں اور سفر کر رہی تھی، تو اس ناہنجار نے نیزے کے ساتھ بار بار اونٹنی کو نوک جو نیزے کی ہے یہ چبھوئی، یعنی بار بار اسے مارا کہ اونٹنی یا تو دوڑے یا حضرت زینب کو نیچے گرا دے معاذ اللہ۔ تو اس طرح بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی سے نیچے گر پڑیں اس حبار کے حملے کی وجہ سے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچے کی ولادت بھی
چند دنوں تک متوقع تھی، تو اس طرح پھر گرنے سے وہ بھی یعنی جو حمل تھا وہ ضائع ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی شدید بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسی رستے کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر ان کا وصال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل کے لیے صحابیات کو حکم دیا، اور پھر فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ فارغ جب ہو گئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ بدل کے نیا باندھا، اور فرمایا یہ وہ ہے کہ جو میری بیٹی کے بدن کے ساتھ کپڑا لگنا چاہیے، یعنی اپنے تہبند کا تبرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عطا کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کی معجم کبیر اور اوس میں تفصیل سے موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا ہیا خیر و بناتی اصیبت فیہ، کہ میری بیٹیوں میں سے شہادت پانے کے لحاظ سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت لے گئی ہیں، اصیبت فیہ، میرے دین کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، میری طرف آنے کے لحاظ سے ان پر حملہ کیا گیا، میری وجہ سے یہ شہیدہ بنی۔ تو یہاں بھی محدثین نے لکھا کہ پھر بھی یعنی جو فضیلت مطلقہ ہے شہزادیوں میں وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور یہ یعنی یوں کفار کی ضربوں سے شہادت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جزوی فضیلت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ کو یہ حملے کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کون ہے کہ جو جائے اور اس بدبخت حبار بن اسود کو اور جو اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ تھا ان دونوں کو قتل کر کے جلا دے، یعنی اتنا غصہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک ویسے بھی یعنی کسی کی بیٹی تنہا سفر کر رہی ہو اور اسے کوئی چھیڑے، اور یہاں پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، تو ان پر پھر یعنی یہاں تک نوبت آئی کہ وہ شدید زخمی بھی ہوئیں، اور اتنے مسائل اس وجہ سے بنے جو حبار بن اسود نے معاذ اللہ رستے میں حملہ کیا، تو سرکار کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں وہ ملے ان کو پکڑ کے جلا دیا جائے۔ تو ابھی صحابہ نکلے نہیں تھے، یعنی حکم دیا کہ کون کون جائے گا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ ہم جاتے ہیں، جب وہ تیار ہو کے رخصت ہونے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے پہلے حکم دیا تھا وہ اب میں تبدیل کر رہا ہوں، تم نے اس کو قتل تو کرنا ہے ان کو مگر جلانا نہیں، یعنی جلانے آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، یعنی اتنی احتیاط کی، حد درجے کا غصہ تھا، لیکن پھر بھی یہ فرق کیا کہ قتل کرنا اور ہے اور جلانا اور ہے۔ یعنی آج یہ جو خود کچھ دھماکوں کے اندر معاذ اللہ مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے، یا اسلامی ملکوں میں مساجد میں مزارات پر، تو یہ یعنی کتنی سخت وعید ہے کہ وہ اتنے بڑے مجرم جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جلانے کا حکم دے کے واپس لے لیا، کہ فرمایا کہ قتل تو کرو ان کو مگر جلانا ان کو جائز نہیں ہے، جلانے سے روک دیا۔ تو حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی بہت سے فضائل ہیں، کیونکہ ہمارا وقت جو محدود تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر کسی موقع پر مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کے بھی بہت فضائل ہیں،
اور افسوس یہ ہے کہ یعنی روافض کا اصل معاملہ کوئی عقیدت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نہیں، بلکہ ان کے اور بہت سے اہداف ہیں بغض کے، جس کی بنیاد پر وہ باقی 3 شہزادیوں کا نام لینا تو درکنار، ان کا یعنی سرکار کی نسبت کے ساتھ تذکرہ جائز ہی نہیں سمجھتے۔ مگر ہمارے اہل سنت و جماعت کو تو یہ تأثر ختم کرنا چاہیے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی، اور یہ وہ شان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باقی 3 شہزادیوں کی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے خصائص ہیں اور سرداری ہے، لیکن سرکار کی بیٹیاں جب وہ ہیں تو کتنی بڑی عظمت ہے ان کی، اور کتنی بڑی اپنے مقام پر ان کی رفعت ہے۔ اور ان کے لحاظ سے بھی جس طرح کہ سرکار کا بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا یا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جی، تو پھر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے وقت بھی ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اس کا ذکر کیا جائے، اور پھر کم از کم نسل نو کو یہ تو پتہ ہو کہ وہ بھی سرکار کی صاحبزادیاں ہیں، اور اس میں ہی وہ شرف ہے کہ جس شرف کو کروڑوں گھنٹوں کی تقریر میں بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا، کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نور کا ایک جزو ہیں، ایک حصہ ہیں، اور وہ بھی نور کی تجلی اور چمک اور چاندنی ہیں، اور وہ بھی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک جزو ہیں اجزاء میں سے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ رفض کا جو تاثر ہے وہ اس موضوع میں بھی اہل سنت و جماعت کے اندر سرایت کر رہا ہے، جب اصل میں یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو سرکار کا شہر مبارک، سرکار کی سواریاں، سرکار کے قدموں کو چومنے والے پتھر، سرکار کے تلووں کے ساتھ لگنے والی خاک مدینہ منورہ، جب ان ساری باتوں کا ذکر بڑا شوق اور محبت سے کیا جاتا ہے تو سرکار کی بیٹیاں جو ہیں ان کا تو سرکار کے ساتھ جو ربط ہے اور تعلق ہے وہ باقی ان تبرکات کے مقابلے میں کہیں اونچا اور کہیں بلند و بالا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان کا ذکر پاک جو ہے اور فضائل اور ان کی عظمت جو ہے اس کا بھی یعنی سرکار کی وجہ سے ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی ان 4 شہزادیوں کا تذکرہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے کہ سرکار کی اگر اولاد کی نفی کی جا رہی ہو تو اس زمانے میں اس اولاد کو اس بات کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے کہ کتنا دوسری طرف سے جھوٹ بولا جا رہا تھا اور میری اولاد کی مجھ سے نفی کی جا رہی تھی، تو اس زمانے میں کون ہے جو یہ بتائے کہ میری تو یہ بھی بیٹیاں ہیں اور ان کی بھی یہ شانیں ہیں۔ یقیناً بالیقین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک آپ ہی سے آگے چلی ہے، مگر وہ 3 شہزادیاں جو ہیں ان کا تذکرہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند ہے، خود حسنین کریمین کو اپنی خالاؤں کا تذکرہ پسند ہے، اور یہ تذکرہ کرنے کے لیے سینے میں سنی عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ رب ذوالجلال ان سب کے مراکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔